حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے، کیونکہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے ناپ و تول میں انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو خداوند قدوس نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الہی دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، اور وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور کوئی بھی اس گھیرے سے بھی نکل نہیں سکتا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ و تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا، اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، ہاں ہم اس کو زیادہ میں بیچیں، ہاں اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کی تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا کی بندگی کرو، اگر تم بندگی نہ کرو گے، اپنے وزن میں، ناپ تول میں اور میزان کو درست نہ رکھو گے، تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح علیہ السلام پر، اور قوم صالح علیہ السلام پر، اور قوم لوط علیہ السلام پر۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم میری مخالفت کی ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے ہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح علیہ السلام، اور قوم ہود، اور قوم صالح، اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، محبت والا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کہا، قول تعالیٰ، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم لوگ سنسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں ہے تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر چند اور ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر ان کا انکار کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی کی اور اپنی ضد پر اٹکے رہے، تو بہت ہی مجبور اور مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، شعیب علیہ السلام، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے،
اب بعد اس کے حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار، میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی، وہ آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے اشجار و درخت پھر تر و تازہ ہو گئے اور خوب پھول اور پھل پھلنے لگے اور کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہی۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خداوند قدوس اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی، الہی، تو بڑا رحیم و کریم ہے، شعیب جو کہتا ہے تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندائی، اے جبرائیل علیہ السلام، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گی۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے، معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد انتقال فرمایا۔ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔